امام بننے کے لیے کتنا علم ضروری ہے، نماز کی امامت کے لیے کتنا علم درکار ہے۔ سب سے پہلے تو تجوید ضرورت کی حد تک، ہا اور ہا میں امام فرق کرتا ہو، سین اور صاد میں فرق کرتا ہو، تو یہ فرق اتنی تجوید کا علم ضروری ہے۔ نمبر 2، امام کو موٹے موٹے سجدہ سہو کے مسائل آتے ہوں، طہارت کے مسائل آتے ہوں۔ بعض دفعہ امام کو پتہ ہی نہیں وضو کب ٹوٹتا ہے، اور وضو اور غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ ہوتے، بعض دفعہ اتنی جہالت ہوتی ہے، تو سب کی نمازیں خراب کرے گا ایسا امام۔ تو وضو اور طہارت کے موٹے موٹے مسائل آتے ہیں، کپڑا کیسے پاک کیا جاتا ہے، کتنی ناپاکی معاف ہے، کتنی ناپاکی قابل معافی نہیں ہے، تو یہ موٹے موٹے مسائل طہارت کے، اور پھر سجدہ سہو کے موٹے موٹے مسائل، کون سی غلطی سے سجدہ سہو ہوتا ہے، کون سی سے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ امام کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کتابیں الحمدللہ مل رہی ہیں جن میں سجدہ سہو کے مسائل آسان کر کے لکھے گئے ہیں، تو وہ کتابیں امام کو پڑھ لینی چاہیے ایک دفعہ۔ اکثر امام کیا کرتے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے قرات کر لیتے ہیں، تو پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، حالانکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر بھی لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس سے۔ بعض دفعہ امام یہ کرتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، بیٹھ گئے، لوگوں نے سبحان اللہ کہا تو امام فوراً کھڑا ہو گیا اور آخر میں سجدہ سہو کیا اس نے، حالانکہ اتنی جلدی تھوڑی دیر بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تحیات کی ایک معتدل مقدار پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں ائمہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ سجدہ سہو کے مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ پڑھ لینے چاہیے۔ بہشتی زیور جامع الرشید نے جو چھاپی ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں بہت آسان کر دیا، تو وہ سجدہ سہو کے مسائل ائمہ کو چاہیے وہ دیکھ لیا کریں وہاں سے۔ تو ایسے موٹے موٹے مسائل کا امام کے لیے سیکھنا لازم ہے۔